کی مدد و نصرت اتر رہی ہے، یہاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل کا ٹینک ہے، کیا کیا ان کے پاس جنگی وسائل ہیں۔ ایک ٹینک ہے، اس کا نام ہے البرق ٹینک۔ البرق ٹینک اسرائیل نے اس کو تیار کیا ہے۔ میر کافا عربی میں اس کو میر کافا کہتے ہیں۔ میر کافا کا 5واں ورژن ہے۔ 1970-71 میں جب اسرائیل عربوں کی جنگ چھڑی تو اس وقت اسرائیل نے دنیا بھر کی جو مشہور بڑی بڑی کمپنیاں تھیں، امریکی اور دوسری، ان سب سے ٹینک منگوائے، ان کو دیکھا، غور کیا، اور ایک نیا زبردست جدید ٹینک انہوں نے ایجاد کیا۔ پھر اس کا دوسرا ورژن آیا، پھر اس کا تیسرا ورژن آیا، پھر چوتھا آیا، اور پھر 5واں ورژن آیا۔ 5واں ورژن 65 ٹن کا یہ ٹینک ہے جو آج ہمیں تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ 65 ٹن اور $7 ملین کی لاگت سے تیار ہوتا ہے۔ $70 لاکھ، $70 لاکھ۔ اور یہ جدید قسم کا ٹینک ہے۔ اس کا تعارف خود اسرائیل نے ایک عرب ویب سائٹ پر یوں کروایا ہے، انہا من احدث و اقوى دبابات العالم فی هذا القرن۔ اس صدی کا پوری دنیا میں سب سے جدید ترین اور سب سے طاقتور ترین ٹینک ہے۔ اور اس کے اوپر انہوں نے سینسر لگائے، اور اس کے اوپر انہوں نے ریڈار لگائے، اور اس کے اوپر ایک حفاظتی شیل اس میں بنتا ہے۔ ایسا اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے اوپر ایک حفاظتی شیل کا نظام ہے۔ یہ جو سسٹم ہے یہ آنے والے میزائل کو ٹینک تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس میں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں کہ قرب و جوار میں کوئی شخص اس کی طرف بڑھے گا، انسانی بو سونگ لیتا ہے، انسانی حرارت محسوس کرتا ہے، فوراً اس میں سے ایک گن نکلتی ہے اور اس کو وہیں دور سے ہی ڈھیر کر دیتی ہے، گرا دیتی ہے۔ ایسا جدید ٹینک۔ پھر اس میں 360 زاویہ کی خصوصیت ہے، 360 زاویہ کی خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ خصوصیت اس کو یہ بناتی ہے کہ چاروں طرف کی نقل و حرکت پر یہ نظر رکھتا ہے اور خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ کوئی خطرہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ دور سے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اگر یہ حفاظتی شیل اس کا ناکام ہو جائے، کوئی میزائل یا بم اس کے قریب اس تک پہنچ بھی جائے، تو بھی اس ٹینک کو تہ در تہ ایسے آہنی چادریں اس پر چڑھائی گئی ہیں اور ایسی زرہیں اس کو پہنائی گئی ہیں اسٹیل کی کہ اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بم گرے، میزائل گرے، یہ عین میدان جنگ میں چاروں طرف لڑائی ہو رہی ہو، اس میں صلاحیت ہے۔ یہ بیچ میں پہنچتا ہے، بیچ میں پہنچ کر چاروں طرف کا مقابلہ کرتا ہے اور آنے والے حملے کو پسپا کرتا ہے، آنے والے میزائلوں کو تباہ کرتا ہے اور ان پر میزائل چھوڑتا بھی ہے۔ یہ ہے اس ٹینک کا تعارف، اس ٹینک کا تعارف۔ اب اللہ کی مدد دیکھیں، اللہ کی نصرت دیکھیں کہ کوئی بم اس کو بگاڑ نہ سکے، تباہ نہ کر سکے۔ میزائل اس کی طرف آئے تو فضا ہی میں تب خود تباہ ہو جائے اور یہ تباہی سے محفوظ رہے۔ انسان اس کی طرف بڑھے تو یہ حرارت محسوس کر کے اس میں سے گن نکلے اور دور سے ہی اس کو نشانہ بنا دیا جائے۔ اب یہ ٹینک جب غزہ میں داخل ہوتا ہے اور مسلمان زیر زمین سرنگوں میں ہوتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے ٹینک آ چکا ہے، اور وہ اللہ سے دعائیں کر کے اور اللہ کے سامنے دھو کر اس میں سے سرنگوں میں سے نکلتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا میزائل جس کا نام ہے یاسین 105 میزائل، جو خود ہی زیر زمین انہوں نے تیار کیا ہے۔ کوئی جدید قسم کا میزائل نہیں ہے، عام 4-5 انچ کی سیوریج لائنوں کو کاٹ کر اس میں بارود بھر کے اس کو رنگ کر یہی ان کا میزائل ہے جس کا نام انہوں نے یاسین میزائل رکھا ہے۔ وہ اس کو لے کر اوپر آتے ہیں اور چلتے ہوئے ٹینک کے پاس پہنچتے ہیں، 0 میٹر کے فاصلے پر، مسافت ختم، ٹینک کے پاس پہنچتے ہیں۔ ٹینک کا ریڈار سسٹم خاموش، اندھا ہو چکا ہے اور اس کے سینسر ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ جب وہاں سے چلتا ہے اور
اور اللہ سے دعائیں کرتا ہوا زبان پر یہ آیت ہوتی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ پڑھتا ہوا ٹینک کے پاس جاتا ہے، ٹینک کو خبر تک نہیں ہوتی، اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو خبر تک نہیں ہوتی، دنیا کا جدید ترین ٹینک قرآن کریم کی اس آیت کے آگے فیل ہو جاتا ہے، اس کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور وہ اندھا بن جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے۔ یہ 17-18 سال کا فلسطینی نوجوان اس کے اوپر وہ چھوٹا سا میزائل رکھ کر بحفاظت واپس آتا ہے اور نیچے زیر زمین چلا جاتا ہے، اس کی پن نکال کے آتا ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے وہ میزائل پھٹتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ پورا ٹینک تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح وہ میزائل لے کر آتے ہیں راکٹ لانچر کے ذریعے، چھوٹا سا میزائل، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ یوں سمجھ لیں جیسے چیونٹی کے ذریعے سے ہاتھی کو تباہ کرنا ناممکن۔ اس میزائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ٹینک کے سامنے، لیکن وہ اللہ سے اپنے دل کا تار جوڑ کر سامنے آتا ہے، راکٹ لانچر کندھے پہ رکھتا ہے اور اس سے پہلے اس کی نمازیں ہیں، اس کی دعائیں ہیں، زیر زمین اللہ کے سامنے رونا دھونا۔ جو کیمرے میں نظر آ رہا ہے وہ تو تھوڑی سی بات ہے، اس سے پہلے کیا کچھ ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہاں سے سیکھا ہے؟ حضور کی بدر کی رات سے انہوں نے سیکھا ہے، جو حضور نے بدر کی رات کیا وہ انہوں نے سب کیا، وہ عمل کر کر آتے ہیں میدان میں، کندھے پر میزائل رکھا اور کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ آیت جس کا ترجمہ ابھی میں نے پڑھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جب وہ میزائل چلاتے ہیں اس ٹینک کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی کھلی مدد اور نصرت۔ پوری دنیا حیران ہے کہ اس 2 قیمت کے میزائل کے ساتھ اتنا بڑا جدید اور طاقتور ٹینک کیسے تباہ ہو گیا۔ پتہ چل چکا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مگر جیسے حضور کی نبوت اور رسالت کا پتہ ان کو چلا، حضور کے زمانے میں زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا، ایسے ہی آج پتہ چل چکا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مؤمنین کے ساتھ ہے، اللہ مؤمنین کے ساتھ ہے۔ اس کا زبان سے اعتراف نہیں کرتے اور دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں کے سامنے سواء علیہم اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کا معاملہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ فلہم عذاب عظیم۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ دیکھ کر بھی اندھے ہو گئے، سن کر بھی بہرے ہو گئے اور عقل و شعور رکھنے کے باوجود عقل و شعور سے عاری ہو گئے۔ اللہ کی مدد و نصرت وہاں اتر رہی ہے اور